حضرت لوط علیہ السلام اور سدومی قوم۔ ہزاروں سال پہلے بحر مردار کے جنوبی علاقے میں ایک شہر تھا۔ یہ شہر سدوم کہلاتا تھا اور یہاں کے باشندے سدومی کہلاتے تھے۔ یہ پرلے درجے کے بدکار، بے ایمان اور بڑے ہی ظالم لوگ تھے۔ وہ ہر کمزور پر ظلم کرتے اور نوعمر غریب اور مسافر لڑکوں کو اپنے غلام بنا لیتے، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو اپنا رسول چنا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط انہیں سیدھا راستہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ آپس میں کہتے تھے کہ کیوں نہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو اس شہر سے نکال دیا جائے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ جب وہ لوگ ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے حضرت لوط کے پاس بھیجے۔ یہ فرشتے شام کے وقت نوعمر لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط سمجھے کہ کوئی مہمان مسافر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں سدوم کے ظالم لوگوں کو ان کے آنے کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ظالم لوگ ان لڑکوں کو زبردستی اپنا غلام بنا کے در پہ لے جائیں گے۔ ان کی بیوی غدار عورت تھی۔ وہ ان لڑکوں کے بارے میں سدومیوں کو بتائی۔ فوراً ہی ظالم لوگ آ گئے اور کہا کہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط نے انکار کر دیا تو وہ لوگ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت لوط کہنے لگے، کاش میرے پاس مقابلے کی طاقت ہوتی۔ ان مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا، فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ قوم آپ کی دشمن بن گئی ہے، اس لیے ان پر اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کریں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت لوط کو بتایا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اور راتوں رات اس شہر سے دور چلے جائیں، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نہیں جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام گھر کے لوگوں کو لے کر نکل آئے اور غدار بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی تیزی سے چل پڑے۔ چند گھنٹے بعد وہ جب سدوم سے دور ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے اور صبح ہونے والی تھی، اس وقت ایک خوفناک عذاب سدوم شہر پر نازل ہوا۔ یہ ایسی ڈراؤنی چنگھاڑ تھی جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے۔ زلزلے نے سارے شہر کو الٹا دیا، اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ یہ سارا عذاب اتنا اچانک آیا کہ ان نافرمان ظالموں کو بچ کر نکل بھاگنے کی مہلت ہی نہ مل سکی اور وہ مارے گئے، اور ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی غدار بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔